نور مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ انوشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول چکے تھے۔ اس نے نور کے بہتر مستقبل کے لیے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن اب اسے یہ سب کچھ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سب سے بڑی وجہ مصطفیٰ کی بے رخی تھی۔ وہ انوشا کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ یوں ظاہر کرتا تھا جیسے اس کا انوشا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور یہ نکاح بھی اس نے صرف اور صرف دادی جان کے کہنے کی وجہ سے مجبور ہو کر کیا تھا۔ انوشا نور کو ہر طرح سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نور بار بار اس کے سینے کے ساتھ چمٹ رہی تھی۔ انوشا نے گہری سانس خارج کی اور ہمت کرتے ہوئے اپنی شرٹ اٹھائی۔ اگلے ہی پل وہ نور کو اپنے سینے کے ساتھ لگا چکی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے ایک مووی میں دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل 6 ماہ کی نور ممتا کا احساس ہوتے ہی خاموش ہو گئی، لیکن انوشا کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ خود محض 19 سال کی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتا ہوا مصطفیٰ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا۔ انوشا کو جب وہاں پر کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً سے پلٹ کر دیکھا۔ ایک پل کے لیے تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کی شرٹ اوپر تھی اور نور اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جبکہ دروازے پر مصطفیٰ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس کے سوال پر انوشا کو اے سی کی خنکی میں بھی پسینے آنے لگے۔ اس نے فوراً ہی نور کو خود سے الگ کیا اور اسے اپنے کندھے کے ساتھ لگا لیا۔ نور کا باجا ایک بار پھر سے سٹارٹ ہو گیا تھا، جبکہ مصطفیٰ سخت جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ابھی تم خود ایک چھوٹی سی بچی ہو، بھلا ایک بچی کو کیسے سنبھال سکتی ہو؟ مصطفیٰ کی نظریں اس کے سینے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی ننھی ننھی دھڑکنیں اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اپنی مٹھی بھینچی اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے جذبات پر قابو پایا۔ تم واقعی میں کنواری ہو نا؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نور کو انوشا کے ہاتھوں سے لے کر جیسے ہی مصطفیٰ نے اپنے کندھے سے لگایا، حیران کن طور پر نور فوراً خاموش ہو گئی۔ انوشا کو نور کی اس بے وفائی پر غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کوشش کر رہی تھی، اور اب جب اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا تبھی مصطفیٰ صاحب نے وہاں پر آنا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر اب اس کی جان نکلی چلی جا رہی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، میرے سوال کا جواب دو۔ وہ ذرا سا اس کی طرف بڑھا تو وہ غیر ارادی طور پر پیچھے کی طرف پھٹی اور دیوار کے ساتھ جا کر لگی۔ بچپن سے لے کر اب تک میری آپ کے ساتھ پہلی شادی ہے، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ تو پھر جو تم تھوڑی دیر پہلے کر رہی تھی، یہ سب کچھ کیا تھا؟ ایک بار پھر سے اس کی نظریں انوشا کے سینے پر جم گئی تھی، جبکہ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی بے چینی سے پہلو بدلنے لگی تھی۔ وہ سب کچھ میں نے ایک مووی میں دیکھا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سنو انوشا، یہ حقیقی زندگی ہے اور یہاں پر فلمی چیزیں نہیں ہوتی۔ نہیں، آپ نے دیکھا تو تھا کہ نور فوراً خاموش ہو گئی تھی۔ اس کو صرف ممتا کا احساس چاہیے، کم از کم میں وہ تو دے ہی سکتی ہوں۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اپنی بات پر غور کرتے ہوئے اس نے بے چینی سے زبان اپنے دانتوں میں داب لی، جبکہ مصطفیٰ ایک بار پھر سے اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ اسی وقت دائی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تو مصطفیٰ نے انوشا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کو ممتا کا احساس دلانے کے لیے میں نے پہلے سے ہی بندوبست کیا ہوا ہے۔ تم اپنی ننھی سی جان پر زور نہ ڈالو تو اچھا رہے گا۔ وہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا اسے بہت کچھ سمجھا چکا تھا، جبکہ انوشا کی آنکھوں میں شرم اور غصے کے مارے آنسو آنے لگے۔ دل ہی دل میں وہ اس کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ جاتی مصطفیٰ نے اس کے ساتھ چھوٹی سی گستاخی کی تو وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، جیسے کسی بہت بڑی ریاست کا شہزادہ ہو۔ میں ویسا ہی کروں گی جیسا میرا دل چاہے گا، میں یہاں پر کسی کی غلام نہیں ہوں۔ جذبات میں آ کر وہ یہ ساری باتیں اونچی آواز میں ادا کر گئی تھی۔ باہر جاتے ہوئے مصطفیٰ کے قدم ایک دم اپنی جگہ پر جم گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کونے میں ہی کھڑی شرم اور خوف کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔
جبکہ تھوڑے فاصلے پر مصطفیٰ کی حویلی میں کام کرنے والی ملازمہ کی بیٹی موجود تھی جو نور کو فیڈ کرواتی تھی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انوشا کو خاموش کروانا چاہا تھا، لیکن وہ تو کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی اور اب بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ اسے حکم سناتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ مصطفیٰ کے نکلتے ہی فوزیہ تیزی سے بھاگتی ہوئی انوشا کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ صاحب غصے کے بہت تیز ہیں، وہ مائنڈ کر گئے ہیں، اب تو اللہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ فوزیہ کی یہ باتیں سن کر انوشا کے احسان بری طرح سے خطا ہو گئے تھے۔ پلیز میری مدد کرو، مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فوزیہ نے دور ہٹ کر ایک نظر اس پر ڈالی اور باقی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ستائشی لہجے میں کہا، ویسے تم خوبصورت تو بہت زیادہ ہو، لگتا ہے کہ مصطفیٰ صاحب نے اسی وجہ سے تم سے شادی کی ہے، ورنہ ان کی پہلی بیوی تو ذرا بھی پیاری نہیں تھی اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہتے تھے۔ یہ سن کر انوشا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ اس سے ٹپس مانگ رہی تھی کہ کچھ ایسا بتا دے جس سے مصطفیٰ جیسے جلال سے انوشا کی جان چھوڑ جائے، اور یہاں پر فوزیہ اس کی تعریفیں کر کے اس کا مصطفیٰ کی پہلی بیوی کے ساتھ کمپیریزن کر رہی تھی۔ دیکھو میری ایک بات کان کھول کر سنو، جس عورت کی تم برائیاں کر رہی ہو وہ میری کزن تھی۔ فوزیہ کا منہ اب کی بار پورے کا پورا کھلا تھا۔ ہائے میرے اللہ، آپ میں تو اور اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، ایک اور ملازمہ اندر داخل ہوئی اور مؤدبانہ لہجے میں بولی، چھوٹی بیگم صاحبہ، آپ کو صاحب کمرے میں بلا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے 5 منٹ کے اندر اندر آپ ان کے پاس جائیں، ورنہ ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ نے جو بھی الفاظ ادا کیے تھے وہ سارے ملازمہ نے رٹو طوطے کی طرح سنا دیے۔ انوشا کی حالت ایسی تھی جیسے کھاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی ہوئی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں آیا کہ بڑی بیگم صاحبہ کے پاس چلی جائے اور ان سے مدد مانگ لے، لیکن وہ یہ سوچ کر بھی گھبرا رہی تھی کہ کہیں معاملہ زیادہ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ان میاں بیوی کا پرسنل میٹر تھا۔ جب وہ باہر نکلی تو سارے کمروں کو دیکھ کر کنفیوز ہو گئی۔ اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس میں سے مصطفیٰ کا کمرہ کون سا ہے۔ یا میرے اللہ، میں اس قدر بھلکڑ کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا اور مدد طلب نظروں سے آس پاس دیکھنے لگی، شاید اسے کوئی ملازمہ نظر آ جائے۔ ایک تو وہ حویلی بھی بہت بڑی تھی، کسی بادشاہ کا محل معلوم ہوتی تھی، اور اوپر سے وہاں پر نوکروں کی ایک فوج بھی تھی، لیکن جب بھی انوشا کو کسی نوکر کی ضرورت پڑتی تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ اب کیا مجھے تمہارے لیے باقاعدہ طور پر انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ اچانک اسے اپنے پیچھے سے مصطفیٰ کی آواز سنائی دی تو وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس نے وہاں سے پیچھے ہٹنا چاہا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، مصطفیٰ نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے تھام لیا اور اسے اپنے انتہائی نزدیک کر لیا۔ انوشا اپنے چہرے پر اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر آس پاس دیکھنا چاہا کہ کہیں کوئی ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ نہ لے۔ مصطفیٰ نے اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا تو اس کی کمر میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی۔ اے میرے اللہ، اس انسان کو تو کسی قابل لحاظ نہیں ہے، ایک نمبر کا خود سر اور بدتمیز ہے یہ۔ مجھے تمہاری آواز بخوبی سنائی دے رہی ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اس فضول کی بولنے کی عادت پر میں تمہاری سانسیں تم پر تنگ نہ کروں تو خاموش رہنا سیکھ لو۔ وہ اس کے بازو کو دبوچتے ہوئے بولا۔ درد بھری سسکی انوشا کے لبوں سے نکلی تھی اور تکلیف کی مارے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، مگر مصطفیٰ کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ اسے کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے میں لے کر گیا تھا اور ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ انوشا اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے مصطفیٰ کو گھورنے لگی۔ آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا اور اس کا وجود بھی لرز رہا تھا۔
مصطفیٰ کی نظریں پھر سے اس کی دھڑکنوں پر جا کر ٹھہر گئی تھی۔ اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور دو ٹوک لہجے میں بولا، میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے یہاں پر لایا ہوں، اور تمہیں یہ باور کروانے کے لیے کہ تمہاری اس گھر میں اور میری زندگی میں کیا حیثیت ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ انوشا بیڈ کے ساتھ لگ کر بیٹھ کے، ہم ریئلی سوری، تھوڑی دیر پہلے میں نے جو کچھ بھی کہا اس پر میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کرنے کے باوجود بھی کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر آ کر ٹھہر گئے تھے، جسے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کے پوروں سے بے-دردی سے صاف کیا تھا۔ مجھے روتی دھوتی ہوئی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اس لیے میرے سامنے یہ فضول کے ڈرامے بند کرو۔ جب بھی میں کسی عورت کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے کوفت ہوتی ہے۔ انوشا اسے کہنا چاہتی تھی کہ تمہاری بھی ایک بیٹی ہے، کیا تم اپنی بیٹی کے بارے میں بھی یہی گمان رکھتے ہو؟ لیکن وہ یہ کہنے کا حوصلہ نہیں کر پائی تھی۔ مصطفیٰ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا۔ انوشا نے خوف سے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور تیزی سے ہاں میں گردن ہلانے لگی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ نے بے ساختہ اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھا اور ذرا سا اس کے قریب ہوا۔ تم صرف اور صرف 5 سال تک میری زندگی میں رہو گی۔ جب میری بیٹی تھوڑی سی سمجھدار ہو جائے گی تو اس وقت تم خود ہی میری زندگی سے نکل جاؤ گی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے انوشا کے کانوں میں اونڈھیلا تھا۔ اسی تو کچھ اور ہی کہا گیا تھا۔ بڑی بیگم کی باتیں اس کے دماغ کے کسی کونے پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی، مگر انوشا نے بولنا چاہا۔ مصطفیٰ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ جب میں بات کر رہا ہوں تو بولنے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ اس کی سزا ملے گی۔ اس نے بہت بے دردی سے انوشا کے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلا تھا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی تھی۔ آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں صرف 5 سال تک آپ کی زندگی میں رہوں گی؟ ہاں، تم بالکل ٹھیک سمجھی ہو، ایسا ہی ہے۔ اور اگر اس دوران نور کو میری عادت ہو گئی، تم اس چیز کی فکر مت کرو، میں اسے سنبھال لوں گا۔ اگر مجھے یہ کہنا پڑا کہ تم مر گئی ہو تو مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے میں واقعی میں تمہیں جان سے بھی مار دوں۔ یہ سن کر انوشا کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے یہ تو سن رکھا تھا کہ مصطفیٰ ایک بہت ہی ظالم اور خود پرست انسان ہے، لیکن وہ اس قدر خطرناک ہوگا یہ اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مصطفیٰ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے خوف کے رنگوں کو دیکھ کر بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اب اگر اس لڑکی نے مصطفیٰ کی زندگی میں زبردستی شامل ہونے کی غلطی کی تو اس کی سزا کاٹنا بھی تو بنتا ہے، اور مصطفیٰ اسے اسی چیز کی سزا دے رہا تھا۔ ہمارے درمیان جو بھی باتیں ہوں گی یہ ہم دونوں کے درمیان رہیں تو اچھا ہے۔ اگر میری امی کو جا کر بتایا یا پھر دادی جان کو جا کر تم نے کچھ بھی بتایا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ نے بے ساختہ اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا مسلا تو بے چین سسکی انوشا کے لبوں سے نکلی تھی۔ اور دوبارہ یہ بے وقوفی مت کرنا، میرے سامنے ادائیں دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے تم خود ہی مشکل میں پھنسو گی۔ ویسے بھی 5 سال کے بعد ہم دونوں نے الگ ہو جانا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 5 سالوں میں مجھ سے محبت کر بیٹھو جو بعد میں تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ یہ کہہ کر وہ اس سے الگ ہونے ہی لگا کہ انوشا نے غیر ارادی طور پر اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑا۔ پہلے تو مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑے۔ انوشا نے فوراً سے چھوڑا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بمشکل بولی، اور اگر اس دوران آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی تو؟ مصطفیٰ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہنسنے کی وجہ سے پانی نکل آیا۔ میں اور محبت؟ مصطفیٰ کو کبھی بھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پہلے بھی تو جویریہ سے محبت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتے مصطفیٰ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور خونخوار لہجے میں بولا، دوبارہ اس عورت کا نام میرے سامنے مت لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ انوشا کو لگ رہا تھا کہ اس کے جبڑے ٹوٹ جائیں گے،
تکلیف کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ روز رات کے وقت تو میرے کمرے میں ہی آ کر سویا کرو گی، لیکن یہ سب کچھ صرف اور صرف گھر والوں کو دکھانے کے لیے ہوگا۔ اس دوران آپ میرے قریب نہیں آئیں گے اور نہ ہی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کریں گے۔ انوشا نے ہمت کرتے ہوئے اپنی شرط بھی اس کے سامنے رکھی تو وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ خود وہ اپنی مرضی کی شرطیں رکھوا رہا تھا، لیکن انوشے کی ایک بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر تو تم اپنے آپ کو مجھ سے بچا سکتی ہو چھوٹی سی لڑکی، تو پھر بچا لو، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا، مگر اس بار اس نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر تک انوشا کے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھنے کے بعد وہ اس سے دور ہو گیا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دائی کو بھی آج سے فارغ کر دیا ہے، اب سے تم میری بیٹی کو ڈبے والا دودھ پلایا کرو گی۔ یہ شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن اسے عادت ہو جائے گی۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کر کے دیکھا ہے اور اسے کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نے اس کی طرف سے ذرا سی بھی لاپرواہی کی تو تمہیں فارغ کر دوں گا۔ یہ سن کر انوشا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ شخص واقعی میں خودسر اور ظالم تھا۔ نکاح کے وقت انوشا کے دل میں اس کے لیے جو تھوڑے سے جذبات پروان چڑھے تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے ہاتھ سے کمرے سے نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ اگلے ہی پل باہر کی طرف بھاگی تھی اور لان میں جا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اسے بڑی بیگم صاحبہ نے سب کچھ جھوٹ کہا تھا۔ آج اسے شدت سے اپنی یتیمی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو کوئی بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کر پاتا۔ دراصل اس کے پیرنٹس 10 سال پہلے ایک کار حادثے میں گزر گئے تھے۔ وہ اپنے ماموں جان کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ماموں کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ سب لوگوں کی پڑھائی کے معاملے میں UK میں تھے۔ صرف اور صرف جویریہ اور انوشا ہی گھر میں ہوتے۔ مصطفیٰ اس کے ماموں فرحان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا تھا۔ انہوں نے جویریہ اور مصطفیٰ کی شادی بھی صرف اور صرف ایک بزنس ڈیل کی وجہ سے کی تھی۔ جویریہ کو مصطفیٰ سے بالکل بھی محبت نہیں تھی۔ وہ اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے گھر سے بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن پکڑی گئی۔ اس کے بعد اس کے ماموں نے اسے بہت مارا اور کمرے میں بند کر دیا۔ شادی بھی لیٹ ہو گئی تھی۔ پھر جب وہ سنبھلی تو دوبارہ سے ٹھیک ہوئی تو ماموں جان نے مصطفیٰ کے گھر والوں کو بلا کر سادگی سے نکاح پڑھا دیا۔ رشتہ طے ہونے سے لے کر شادی تک انوشے کو ان لوگوں کے سامنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی ممانی رمشا صاحبہ کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کے گھر والے انوشا کی معصومیت دیکھ کر اس کے دیوانے ہو جائیں، کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ جب بھی کوئی رشتہ جویریہ کے لیے آتا تھا تو وہ انوشا کو پسند کر کے چلے جاتے تھے، اور اس وجہ سے انوشا اور جویریہ کی آپس میں بھی نہیں بنتی تھی۔ شادی کے دن مصطفیٰ کی انوشا کے ساتھ بہت بری ٹکر ہوئی تھی۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی، اور پھر اس دن انوشا نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر مصطفیٰ کو سخت سست باتیں سنائی۔ وہ اس دن مصطفیٰ سے پہلی بار مل رہی تھی، لیکن جب کافی دیر بولنے کے بعد بھی مصطفیٰ نے کوئی جواب نہ دیا تو انوشا نے غور کیا۔ اس کا حلیہ اور کپڑے دیکھ کر انوشا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، کیونکہ وہ اپنی کزن کے شوہر کو ذلیل کر چکی تھی۔ اگر آپ کا ڈرامہ پورا ہو گیا ہو تو راستہ چھوڑ دیں، مصطفیٰ نے اسے سائڈ پر ہونے کے لیے کہا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ دراصل مصطفیٰ کو اس وقت جویریہ نے بات کرنے کے لیے سائڈ پر بلایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ مصطفیٰ نکاح کے وقت انکار کر دے، مگر وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا جو یہ سب کچھ کر کے اپنے ماں باپ کی جائیداد کو ہاتھوں سے گنوا بیٹھتا۔ شادی کی رات ہی مصطفیٰ نے جویریہ کو صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا، اب تم میری بیوی ہو تو میرے ساتھ وفادار بن کر رہنا۔ اور پھر ولیمے کی رسم کے لیے مصطفیٰ نے جویریہ سے اپنا حق بھی وصول کیا، کیونکہ وہ اسے اب واقعی میں اپنی بیوی ماننے لگا تھا اور چاہتا تھا اس کے ساتھ پرسکون زندگی کا آغاز کرے۔ اس دوران اس کے دماغ میں انوشا کا چہرہ بھی گھوم رہا تھا،
جویریہ نے احتجاج کیا، واویلا مچایا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، جس کے بعد جویریہ کے دل میں مصطفیٰ کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی اور وہ مصطفیٰ کی پابندیوں کے باوجود اپنی منمانی کرتی تھی۔ بعد میں جب وہ امید سے ہوئی تو اس نے اپنا بچہ بھی ختم کروانے کی کوشش کی۔ مصطفیٰ اس پر سختی کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کے 4 مہینے بعد ہی جویریہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی اور اس نے مصطفیٰ سے ڈائیورس بھی لی۔ اس دن کے بعد مصطفیٰ کو جویریہ کے خاندان کے ہر فرد سے نفرت ہو گئی تھی۔ جہاں تک انوشا کا سوال تھا تو وہ جویریہ کی بیٹی سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، اور پھر جب نور 6 مہینے کی ہوئی تو مصطفیٰ کی دادی نے فیصلہ کیا کہ وہ انوشا اور مصطفیٰ کی شادی کر دیں گی، اور انوشا کو بھی ایموشنل بلیک میل کیا تھا کہ اب تم پر اس بچے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مصطفیٰ نے اس بات پر بہت واویلا کیا، لیکن وہ انوشا کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی دادی نے اسے سمجھایا کہ انوشا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی یہ سب کچھ نور کی وجہ سے ہی کر رہی ہے۔ اصل میں رشیدہ بیگم چاہتی تھی کہ ان کے پوتے کا دوبارہ سے گھر بس جائے، اور انہیں اس کے لیے انوشا سے بہتر اور کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ جویریہ کے گھر والے اپنی غلطی کا مداوع کرنے کے لیے انوشا کو مصطفیٰ کے نکاح میں دے دیں گے اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کریں گے۔ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ یوں انوشا مصطفیٰ کے نکاح میں آ گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا اب وہ ساری زندگی اسی کے ساتھ رہے گی، لیکن 5 سال والی بات سن کر اب انوشا کو ہر چیز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر باہر گزارنے کے بعد انوشا دوبارہ سے اندر گئی۔ نور دائی کی گود میں سو رہی تھی۔ انوشا نے اسے بہت ہی آہستگی سے اپنی گود میں لیا۔ مصطفیٰ صاحب دل کے بہت اچھے ہیں، آپ ان کی باتوں کا برا نہ منائیے گا۔ یہ سن کر انوشا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ یوں کسی سے بھی بدتمیزی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کسی سے اونچی آواز میں بات کرتی، لیکن ابھی اسے دائی پر جو غصہ آ رہا تھا، اس وقت مصطفیٰ کی سائڈ لیتا اسے ہر اس بندے پر غصہ ہی آنا تھا۔ نور کو اپنے کندھے کے ساتھ لگا کر وہ ایک بار پھر سے مصطفیٰ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ واش روم میں تھا اور فریش ہو رہا تھا۔ انوشا نے اسے یکسر نظر انداز کیا اور نور کو کارٹ میں رکھا۔ مصطفیٰ شرٹ لیس واش روم سے باہر نکلا تھا۔ انوشا کو صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا دیکھ کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کیا تمہارا غصہ کم ہو گیا ہے؟ یہ سن کر انوشا نے اپنی گردن پھیری اور جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا، میں فضول لوگوں کی وجہ سے اپنا موڈ خراب نہیں کرتی۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہنا۔ وہ اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے بولا۔ انوشا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ کچھ بھی نہیں، میں بس یہ کہہ رہی تھی، بھلا آپ اتنے اچھے ہیں، میں یہاں پر کیسے غصہ کر سکتی ہوں؟ اس نے فوراً ہی یو ٹرن لیا تھا اور مصطفیٰ کے چوڑے شانوں کے اوپر نظریں جما کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے یہ باڈی بہت پسند تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی نظروں کی تپش دیکھی تو سیدھا چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا۔ آپ پلیز شرٹ پہن لیں، میرا کمرہ ہے، میں جیسے مرضی چاہے یہاں پر گھوموں، تمہیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تمہارے علم میں اضافہ کرتے ہوئے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں اسی طرح سے سوتا ہوں۔ چلو تم بھی بیڈ پر آ کر لیٹ جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، صبح تمہیں جلدی اٹھنا ہوگا اور مجھے آفس کے لیے تیار بھی کرنا ہوگا۔ یہ سب کچھ تو میری ذمہ داریوں میں نہیں تھا مسٹر۔ تم پھر سے میرے ساتھ بحث کر رہی ہو لڑکی، وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوتے ہوئے بولا، جبکہ وہ برا سا منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ ویسے تمہاری عمر کیا ہے؟ مصطفیٰ نے ایک سرسری سی نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اگر وہ غور سے دیکھتا تو پھر سے اس کا دل مچلنے لگتا۔ ابھی میں صرف 19 سال کی ہوں، اس نے لٹ مار انداز میں جواب دیا۔ تو پھر یہ قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی تمہیں تو اچھے سے اچھا انسان مل سکتا تھا۔ دیکھیں مسٹر، میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی بیٹی کے لیے کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے نور کے گالوں کو چھوا تھا، جبکہ وہ اس کے لہجے میں نرمی اور محبت محسوس کرتا ہوا حیران رہ گیا۔ ایک طرف نور کی سگی ماں تھی جو اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، جس نے دوبارہ پلٹ کر اپنی بیٹی کی خبر لینے کی بھی کوشش نہیں کی، اور دوسری طرف یہ لڑکی تھی جس کا نور کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا،
لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میری بیٹی واقعی میں بہت خوش قسمت ہے۔ میں لائٹ آف کر رہا ہوں، جلدی سے بیڈ پر آ کر لیٹ جاؤ۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا، میں یہاں صوفے پر ہی ٹھیک ہوں۔ آپ کا کیا بھروسہ؟ مصطفیٰ نے کندھے اچکا دیے۔ صوفے پر تمہاری کمر اکڑ جائے گی۔ میں اپنی زندگی میں ایک بار سو کر دیکھ چکا ہوں، لیکن اگر تمہیں مناسب لگ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں زیادہ اصرار نہیں کروں گا۔ وہ اطمینان سے بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے لائٹ آف کر دی۔ اب انوشا کو صحیح معنوں میں خوف محسوس ہونے لگا۔ پلیز لائٹ آن کر دیں، مجھے اندھیرے میں بہت ڈر لگتا ہے اور مجھے اندھیرے میں نیند نہیں آتی۔ مصطفیٰ نے دو بدو جواب دیا اور دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ انوشا کافی دیر تک سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن بار بار ڈر اس کے دماغ پر حاوی ہو رہا تھا۔ اچانک ہی باہر بالکنی میں بلی نے گھملا گرا دیا۔ انوشا کی حالت بہت خراب ہوئی۔ وہ خوف سے چیخیں مارتی ہوئی مصطفیٰ کی طرف بھاگی۔ اگلے پل وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ اس کی دھڑکنیں مصطفیٰ کے سینے سے جب ٹچ ہوئیں تو اس کے اندر آگ بھڑکنے لگی۔ پلیز مجھے بچا لیں، باہر بھوت آ گیا ہے، مجھے بھوتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ بہت خوفناک ہوتے ہیں، ٹانگیں اوپر کر لو کہیں ایسا نہ ہو تمہیں پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ مصطفیٰ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا اس کے کانوں میں جھونکتے ہوئے شرارتی انداز میں سرگوشی کرنے لگا۔ انوشا نے فوراً سے اپنی ٹانگیں اوپر کی طرف کھینچی۔ اب وہ پوری کی پوری مصطفیٰ کے رحم و کرم پر موجود تھی۔ اس نے مصطفیٰ کے کندھوں پر اپنے ناخن مضبوطی کے ساتھ جمائے ہوئے تھے۔ نہ ہی اسے اپنی پوزیشن کا اندازہ تھا، نہ ہی فی الحال اسے کوئی پرواہ تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میرے پاس آ کر سو جاؤ، مگر تم خود ہی راضی نہیں ہو رہی۔ میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا، اس کمرے میں چڑیلیں بھی ہوتی ہیں۔ نور کا کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے نور کو بھی مجھے بیڈ پر لے کر آنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر جانے ہی لگی کہ مصطفیٰ نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا، نور کی فکر مت کرو، اسے چڑیلیں کچھ نہیں کہتی، وہ صرف نئے آنے والے لوگوں کو ڈراتی ہیں، لیکن جب تم زیادہ عرصہ تک یہاں رہو گی تو وہ تمہاری بھی دوست بن جائیں گی۔ مجھے ان سے دوستی نہیں کرنی، یہ کہہ کر انوشا چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ مصطفیٰ حیران رہ گیا تھا۔ وہ تو اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا اور اسے ڈرانے کے لیے یہ سب کچھ بول رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی میں اس قدر بے وقوف نکلے گی۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنے انگوٹھے سے بہت ہی پیار سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے گالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں ان کو یہاں سے بھگا دوں تو تمہیں اس کے لیے میری بات ماننی ہوگی۔ اس کا لہجہ بھاری ہو گیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں بھی خمار اتر آیا تھا۔ کمرے میں موجود زیرو بلب کی روشنی میں اسے مصطفیٰ کی چمکتی ہوئی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنی اور مصطفیٰ کی نزدیکی کا بھی اندازہ ہوا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی، مگر مصطفیٰ کے شکنجے سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سی بات ماننی ہوگی؟ وہ اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو جھکاتے ہوئے بولی، تم آلریڈی سمجھ گئی ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ نے اسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا اور ادھر انوشا کی حالت مزید خراب ہونے لگی تھی۔ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میں اب کی زندگی میں صرف سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ تھوڑی ہی دیر میں مصطفیٰ نیند کی گہری وادیوں میں چلا گیا تھا، لیکن انوشا کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ اچانک ہی باہر سے پھر سے بلی گزری تو انوشا نے زوردار چیخ ماری۔ مصطفیٰ گہری نیند سے جاگا تھا، اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ یکدم ہی حلق کے بل دھاڑا تو انوشا چھوٹے بچوں کی طرح اس کی گود میں بیٹھ گئی اور اس کے گلے میں بازو ڈال کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ مصطفیٰ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کیونکہ دوسری طرف سے نور بھی جاگ گئی تھی اور اب اس کے رونے کی آواز بھی انوشا کی آواز کے ساتھ مکس ہو رہی تھی۔ دادی جان نے اسے کہا تھا کہ انوشا تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی سنبھالے گی، لیکن یہاں پر تو سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ ہر چیز مصطفیٰ کو ہی سنبھالنی پڑ رہی تھی۔
اس نے انوشا کی کمر کو تھپکا اور پیار بھری سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ریلیکس ہو، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن باہر سے مجھے دوبارہ سے آواز آئی تھی۔ مصطفیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ بلی ان دونوں کو دیکھ کر میاؤں میاؤں کہنے لگی تو انوشا کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ مگر میں نے سنا ہے بلیوں کے روپ میں بھی چڑیلیں گھروں میں گھومتی ہیں۔ بس اب اس کے بعد ایک لفظ بھی ادا نہ کرنا۔ خبردار، جو ان فضول کی باتوں پر یقین کر کے دوبارہ تم نے کسی بھی قسم کا ڈرامہ کیا۔ اب نور کو سنبھالو اور مجھے سونے دو، خدا کا واسطہ ہے، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ اب کیا میں اکیلی جاگوں گی؟ تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس گھر میں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورتے ہوئے بولا، تاکہ آپ مجھ سے پیار کریں۔ غیر ارادی طور پر انوشا کے لبوں سے نکلا تھا۔ ایک تو ڈر اور دوسرا نیند اس کے دماغ پر سوار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کی آنکھیں چمکی، تو پھر وہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ انوشا نے یکسر اس بات کو نظر انداز کیا اور اندر کی طرف بھاگی۔ نور کو اٹھا کر وہ کوئی بھی سوال کیے بغیر کمرے سے نکل گئی تھی۔ اب تھوڑی دیر پہلے کی جانے والی اپنی ہی حرکتوں پر اسے مزید رونا آنے لگا تھا۔ انوشا، تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو، اور اتنی بےعزت بھی؟ وہ شخص مسلسل تمہیں ذلیل کر رہا ہے اور تم میں سیلف رسپیکٹ نام کی چیز نہیں ہے۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں ذلیل نہیں کر رہا، صرف تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اپنے انتہائی قریب سے مصطفیٰ کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ وہ کچن میں نور کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے آئی تھی کہ اچانک مصطفیٰ بھی وہاں پر چلا آیا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں سوچ رہا تھا اس سے پہلے کہ تم اپنی چیخوں سے پورے گھر والوں کو جگاؤ، میں اپنی نیند قربان کر دیتا ہوں۔ انوشا مزید شرمندہ ہو گئی تھی۔ I'm really sorry، آپ میری وجہ سے خود کو تکلیف نہ دیں۔ میں تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں کر رہا، سب کچھ اپنی بیٹی کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ کیا تمہیں چائے بنانا آتی ہے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد خاموشی کے بعد مصطفیٰ نے دوبارہ سے سوال کیا۔ مجھے ہر طرح کا کھانا بنانا آتا ہے، بس آپ حکم کریں۔ وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ فی الحال تو میرے لیے تم ایک کپ چائے بنا دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ میرے سر میں درد ہونے لگا ہے۔ انوشا کو نئے سرے سے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ اس نے نور کو مصطفیٰ کی گود میں دیا اور فیڈر بھی اس کے حوالے کیا۔ اس کے بعد وہ مصطفیٰ کے لیے چائے بنانے لگی۔ اس دوران وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری خواہشات پوری ہو گئی ہوں۔ اسے اسی طرح کی ہی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا، جو اس کے ساتھ اپنا وقت بانٹے، اپنی محبت اور اپنی عزت صرف اور صرف اس کے لیے سنبھال کر رکھے۔ اس کا پہلا ایکسپیرینس جو کہ جویریہ کے ساتھ تھا وہ بہت خوفناک تھا۔ اسی وجہ سے وہ اب انوشا پر بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سب عورتیں ایک جیسی ہی بے وفا ہوتی ہیں۔ وہ اس کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کی معصومیت اور چھوٹی چھوٹی شرارتیں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی انوشا کی طرف مائل ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا تمہیں آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہے؟ کافی دیر تک اس کی باتیں سننے کے بعد مصطفیٰ نے اچانک یہ سوال کیا تو انوشا نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ماں قسم، کتابوں کو دیکھتی ہوں تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ ماموں جان ڈانٹا کرتے تھے کہ اگر پڑھو گی نہیں تو اچھے گھر میں شادی کیسے ہوگی، لیکن دیکھیں میں نے اپنے ماموں کو غلط ثابت کر دیا نا۔ اب شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کی بیوی ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ صرف 5 سال تک ہی ہوں، لیکن اس دوران میں اچھے خاصے پیسے اکٹھے کر لوں گی کہ ساری زندگی گزارا کر سکوں۔ چائے فوارے کی صورت میں مصطفیٰ کے لبوں سے نکلی۔ وہ اس کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا۔ انوشا نے بھی دوبارہ سے زبان اپنے دانتوں میں داب لی۔ پلیز میری اس بات کو سیریس نہ لیجیے گا، میں اس وقت نیند کے نشے میں ہوں۔ انسان بعض اوقات نشے میں ہی زیادہ سچ بولتا ہے، اس لیے تمہاری باتیں میں نے پتھر پر لکھ لیں اور کوشش کروں گا اس پر عمل بھی کروں۔ چلو اب کمرے میں آ کر سو جاؤ۔ نور جاگ رہی تھی مگر کھیل رہی تھی۔ انوشا کمرے میں تو چلی گئی، لیکن پھر وہ نور کے ساتھ ہی سوئی تھی۔ صبح جب مصطفیٰ اٹھا تو وہ بیڈ کے کونے میں لیٹی چھوٹے چھوٹے خراٹے لے رہی تھی۔ مصطفیٰ کا ارادہ اسے اٹھا کر اپنے کام کروانے کا تھا، لیکن اسے اچھا نہیں لگا۔ اس نے انوشا کو ویسے ہی سونے دیا اور خود ہی اپنے
کپڑے پریس کرنے لگا۔ وہ اپنی بدلتی ہوئی کیفیت پر حیران ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایک ہی رات اور دن میں آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا جادو کر دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ جب وہ آفس میں موجود تھا تب بھی اس کا ذہن بار بار بھٹک کر انوشا کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اس نے شام کو انوشا سے اپنے ساتھ باہر چلنے کے لیے کہا تو وہ نور کی وجہ سے انکار کرنے لگی۔ مصطفیٰ نے نور کو دادی جان کے حوالے کیا اور زبردستی انوشا کو ڈنر پر لے گیا۔ وہ اس دوران بھی اپنی پوری توجہ مصطفیٰ پر مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ ایک بار بھی اس نے آگے پیچھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ کو اس پر مزید پیار آ رہا تھا کیونکہ وہ ان لڑکیوں میں سے بالکل بھی نہیں تھا جو دوسرے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی۔ مصطفیٰ کے کہے بغیر ہی اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے ایک بڑی سی چادر لی تھی۔ اس میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ کھانے کے دوران بھی مصطفیٰ نے اسے وہ چادر اتارنے کے لیے نہیں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اور اس کی بیوی کے حسن کو دیکھے۔ اگلے چند دن بہت خوشگوار تھے۔ انوشا کی کم عقلی اور بے وقوفی کبھی کبھار تو مصطفیٰ کو مکمل طور پر گھما دیتی تھی اور کبھی کبھار اسے ہنسنے پر مجبور کر دیتی۔ اس کی زندگی یکدم ہی ایڈونچر سے بھرپور ہو گئی تھی۔ ہر 2 روز کے بعد ہی انوشا کوئی نہ کوئی بات لے کر ہوتی ہوئی اس کے پاس آتی اور وہ بچوں کی طرح اسے اپنے گلے سے لگا کر سمجھاتا تھا اور پھر اس کے دل کو پرسکون کرتا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ انوشا اور نور کا باجا ایک ساتھ ہی سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ ان دونوں کی شادی کو تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک ان دونوں کے درمیان کوئی بھی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ مصطفیٰ اپنے دل میں اس کے لیے محبت محسوس کرنے لگا تھا اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اسے کوئی لڑکی اچھی لگی تھی اور وہ کسی عورت سے پیار کر بیٹھا تھا۔ دوسری طرف انوشا بھی اس کے نزدیک جانا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ایک خواب کی طرح ٹوٹ جائے۔ اس نے اپنے اوپر کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایک دن مصطفیٰ جلدی گھر واپس آ گیا۔ جیسے وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، سامنے انوشا شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی جو کہ بیک لیس تھی اور اس کا بلاؤز بھی چھوٹا سا تھا جس سے اس کا سارا پیٹ نظر آ رہا تھا اور سلیوز بھی نہیں تھی۔ وہ بہت حسین اور دلکش لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ دراصل انوشا کو جتنے بھی کپڑے ملے تھے آج وہ سارے پہن کر چیک کر رہی تھی۔ جب اس نے یہ ساڑی دیکھی تو حیران رہ گئی، مگر شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ صرف پہن کر دیکھے گی۔ اس سے پہلے وہ کمرے کو لاک لگانا بھول گئی۔ مصطفیٰ کو اچانک سامنے دیکھ کر انوشا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ جلدی سے پلٹی اور اپنے پلو کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس لباس میں خود کو چھپانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ کی نظریں اس کے سراپے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ مسحور کن انداز میں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ انوشا نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ مصطفیٰ نے نہایت نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں کو ہٹا کر ایک طرف کر دیا۔ انوشا کے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے لبوں سے کچھ کہنا چاہا۔ مصطفیٰ، وہ میں مصطفیٰ نے اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری تپش تھی جو انوشا کو پگھلا رہی تھی۔ اگلے پل مصطفیٰ نے انوشا کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا اور انہیں اس کے سر کے اوپر دیوار کے ساتھ جما دیا۔ اب وہ مکمل طور پر مصطفیٰ کے حصار میں تھی اور دیوار سے لگی بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ انوشا کو اس کی گرم سانسیں اپنے گالوں پر محسوس ہونے لگی۔ مصطفیٰ نے اس کے کان کے پاس جھک کر مدھم اور پیار بھری سرگوشی کی۔ لگتا ہے آج تمہارا مجھے بے ہوش کرنے کا ارادہ ہے۔ انوشا نے شرم سے آنکھیں موند لی۔ اس کی پلکیں تیزی سے لرز رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنے لب اس کے کندھے کے قریب کیے اور ساڑی کی سٹرپ کو آہستہ سے نیچے کی طرف سرکا دیا۔ انوشا کے منہ سے ایک اور بے چین سسکی نکلی۔ مصطفیٰ نے اس کے برہنہ کندھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ اس قربت سے گھبرا کر دور جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مصطفیٰ کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے ایک بار پھر اسے اپنی طرف کھینچا اور پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ
اس کے کندھے کو چومنے لگا۔ انوشا کا سارا وجود کانپ رہا تھا، اس کی سانسیں پھولنے لگی۔ اسی دوران مصطفیٰ کا دوسرا ہاتھ انوشا کے برہنہ پیٹ پر رینگنے لگا۔ لمس کی اس حدت نے انوشا کو بھاولا سا کر دیا۔ اس نے اپنا گرا ہوا پلو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن مصطفیٰ نے بڑی مہارت سے اس کا پلو پکڑ کر پیچھے کی طرف گرا دیا۔ اب انوشا کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس کا سینہ مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے واضح تھا۔ وہ شدت جذبات اور شرم سے دوہری ہوئے جا رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ اسے اپنی محبت اور قربت کے رنگ میں رنگنے کے لیے پوری طرح آمادہ نظر آ رہا تھا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ مصطفیٰ نے ساڑی کی دوسری سٹرپ کو بھی آہستگی سے نیچے گرا دیا۔ انوشا کے لبوں سے ایک بے اختیار بے چین سی سسکیں نکلی، جو کمرے کی خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا پلو پہلے ہی ڈھلک چکا تھا، اور اب مصطفیٰ کی نظریں اس کے لرزتے ہوئے وجود پر جمی تھی۔ انوشا نے گھبرا کر اپنے ہاتھ مصطفیٰ کے سینے پر رکھے تاکہ اسے دور کر سکے، لیکن مصطفیٰ اب کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا، اور نہ ہی اب اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ پیچھے ہٹتا۔ اس نے جھک کر انوشا کے گلابی اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ یہ لمس اتنا شدت سے بھرا تھا کہ انوشا کا سانس سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ شروع میں وہ تھوڑا ہچکچائی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے اپنے ہاتھ غیر ارادی طور پر مصطفیٰ کی گردن کے گرد حمائل ہو گئے۔ مصطفیٰ کا ایک ہاتھ انوشا کی کمر سے ہوتا ہوا سامنے کی طرف آیا، اور اس نے انوشا کی تیز دھڑکنوں کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ لمس کی اس حدت اور شدت نے انوشا کے پورے بدن میں سنسنی دوڑا دی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر سیدھا کھڑا ہونا اب ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے پاؤں جواب دے رہے تھے، اور وہ بار بار مصطفیٰ کے سہارے پر خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ انوشا کے لبوں سے بار بار نکل رہا تھا، پلیز مصطفیٰ پلیز۔ اس کا لہجہ لرز رہا تھا اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن مصطفیٰ اس وقت اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ ہر بار اپنے لبوں کی تپش سے انوشا کی آواز کو دبا دیتا اور اسے مزید اپنے حصار میں جکڑ لیتا۔ انوشا کی سسکیاں مدھم ہوتی جا رہی تھی، اور اس کی جگہ ایک عجیب سی بے خودی نے لے لی۔ مصطفیٰ نے جب محسوس کیا کہ انوشا بالکل نڈال ہو چکی ہے اور اس کا وجود اس کے سہارے کے بغیر گر جائے گا، تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ انوشا نے ڈر اور شرم کے مارے اپنا چہرہ مصطفیٰ کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ مصطفیٰ اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ مصطفیٰ کی نظریں مسلسل انوشا کے چہرے پر تھی، جو شرم سے دہک رہا تھا۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر اس نے نہایت نرمی سے انوشا کو بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے اوپر جھک گیا۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے انوشا نے لرزتے لہجے میں کہا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی اور اس کا سینہ بھی بار بار اوپر نیچے ہو رہا تھا، جو کہ مصطفیٰ کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی خود پر اتنا کنٹرول نہیں کیا تھا۔ وہ پورے کا پورا انوشا کے اندر اتر جانا چاہتا تھا، لیکن ہر بار ہی وہ بیچ میں کچھ نہ کچھ بول کر غربت کے لمحات میں خلل ڈال دیتی۔ مصطفیٰ اسے سختی سے خاموش کروانا چاہتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ انوشا کو تکلیف پہنچ جائے۔ اسے درد بالکل بھی نہیں دینا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی عورت کو سکون پہنچانا تھا اور اسے خود میں گم کر دینا، مگر انوشا بھی شاید اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ دوبارہ سے اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مصطفیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ 5 سال بعد ہمارا معاہدہ۔ مصطفیٰ نے فوراً اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف خمار اور اس کی قربت کا نشہ تھا۔ وہ سب بکواس تھا۔ انوشا میں فضول بول رہا تھا۔ میں اپنے ان الفاظ پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ انوشا کا دل یہ سن کر سکون میں آ گیا تھا۔ اس نے بہت ہمت جمع کی اور خود کو مصطفیٰ کے قریب کیا۔ اگلے پل وہ خود چڑھ کر مصطفیٰ کی گود میں جا بیٹھی۔ مصطفیٰ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھا۔ انوشا نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں اور اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ گئی۔ اس لمحے انوشا کی بے قراری دیدنی تھی۔ اس کا وجود پیاسی زمین کی طرح مصطفیٰ کی محبت کا طلبگار تھا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ اس کے سر پر جمے ہوئے تھے،
وہ مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، جبکہ انوشا کے ہاتھ مصطفیٰ کے گردن پر، کبھی اس کی کمر پر خراشیں مارنے لگتی تو کبھی اس کے سینے کو زخمی کرنے لگتی۔ اس کا پورا جسم لال ہو گیا تھا، لیکن وہ دونوں ہی اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے، انہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مصطفیٰ نے انوشا کو اپنے ساتھ بھینچ لیا اور اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھوما۔ انوشا نے اپنا سر جھکا کر مصطفیٰ کے برہنہ سینے کو چھوا تو بے چینی بھری سسکی دوبارہ سے انوشا کے لبوں سے نکلی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے دل والے مقام پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ انوشا کی بے قراری اب انتہا کو چھو رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار مصطفیٰ کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس لمحے مصطفیٰ سے دور ہوئی تو شاید اس کا دم نکل جائے گا۔ اس کی سسکیاں اور بے چین سانسیں مصطفیٰ کو یہ باور کروا رہی تھی کہ وہ اب صرف اس کی ہے اور ہمیشہ اس کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے انوشا کو نہایت احتیاط سے دوبارہ بیڈ پر لٹایا۔ اس کی نظریں انوشا کے برہنہ پیٹ پر ٹھہر گئی، جو تیز سانسوں کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ نے جھک کر اس کے پیٹ کے نازک حصے پر اپنے لب رکھ دیے۔ انوشا نے بے اختیار چادر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اس کی کمر ایک کمان کی طرح اوپر کو اٹھی۔ انوشا کی بے قراری نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور اس کے لبوں سے سسکیاں نکل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی یہ لمحہ یہیں دم جائے اور مصطفیٰ کا یہ لمس اسے ہمیشہ کے لیے اپنا قیدی بنا لے۔ مصطفیٰ کی یہ قربت اسے بری طرح سے پاگل کر چکی تھی۔ اس کو بری طرح سے بے چین کرنے کے بعد مصطفیٰ نے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیے اور خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ انوشا کے انداز میں بے چینی اسے مسرور کر رہی تھی۔ جب اس نے مصطفیٰ کو یوں ہی خاموشی سے اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چوم دیا۔ میں تو تمہیں اچھا سا شرمندہ سمجھتا تھا اور میں بھی آپ کو شریف سمجھتی تھی مسٹر، وہ دو بدو بولی تھی۔ اس وقت وہ واقعی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، لیکن مصطفیٰ کو پتا تھا کہ اسے کیسے ہوش میں لانا ہے۔ اس نے انوشا کی آنکھوں میں دیکھا اور چیلنجنگ انداز میں بولا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ مصطفیٰ کی یہ بات سنتے انوشا کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت یکدم اڑ گئی اور وہ خوف سے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سہمے ہوئے ہرن جیسی وحشت تھی اور لب پھر سے لرزنے لگے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے چوڑے شانوں کو تھام لیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں مصطفیٰ پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں ابھی اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ میں نے سنا ہے یہ سب بہت تکلیف دہ ہے، پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں۔ انوشا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا، جسے دیکھ کر مصطفیٰ کا دل پگھل گیا۔ اس نے نہایت نرمی سے انوشا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے نہایت نرم لہجے میں سرگوشی کی، میری جان ڈرو مت، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی دشمن نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ذرا سے بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، بہت احتیاط سے سب کروں گا، بس تم خود کو مجھ پر چھوڑ دو اور مجھ پر یقین رکھو۔ مصطفیٰ کے ان تسلی بخش الفاظ نے انوشا کے اندر کے خوف کو کسی حد تک کم کر دیا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں محبت اور تڑپ کو دیکھا تو اس کا وجود آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑنے لگا۔ مصطفیٰ نے اسے اپنے دونوں مضبوط بازوں کے حصار میں لیا اور ایک بار پھر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا تاکہ اسے مکمل طور پر سکون دے سکے۔ انوشا نے اپنی آنکھیں موند لی اور مصطفیٰ کی قربت کو محسوس کرنے لگی۔ مصطفیٰ نے نہایت محبت کے ساتھ اپنا حق وصول کرنا شروع کیا۔ اس نے ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھا کہ انوشا کو کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہو۔ انوشا کی سسکیاں اب بے چینی سے بھری ہوئی تھی، وہ اس کی قربت میں بری طرح سے مدہوش ہوئی جا رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ اس کی مدہوشی کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا۔ وہ معصوم سی انوشا اس روپ میں کمال لگ رہی تھی اور غضب ڈھاتی مصطفیٰ کو آج شدت سے اس چیز کا احساس ہوا تھا۔ اس رات حویلی کے اس کمرے میں خاموشی گواہ تھی کہ انوشا اور مصطفیٰ اب صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔
اور ان کے درمیان موجود تمام فاصلے اور ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے۔ پہلی کرن جب مصطفیٰ کے کمرے میں داخل ہوئی تو مصطفیٰ کی آنکھ کھلی۔ اس نے نیم آنکھوں سے اپنے پہلو میں دیکھا، لیکن وہاں صرف خالی بستر تھا۔ انوشا وہاں موجود نہیں تھی۔ مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے سوچا شاید وہ نور کو لے کر باہر گئی ہو، لیکن اسی لمحے اسے بالکنی سے دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ مصطفیٰ تیزی سے بیڈ سے اٹھا اور بالکنی کی طرف بڑھا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انوشا زمین پر بیٹھی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے کندھے شدت غم سے لرز رہے تھے۔ مصطفیٰ نے تڑپ کر اسے پکارا، انوشا کیا ہوا ہے؟ تم یہاں اس حال میں کیوں بیٹھی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انوشا نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مصطفیٰ کو اپنے قریب دیکھ کر اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بولی، مصطفیٰ آپ نے مجھے سمجھایا تھا، آپ نے بار بار کہا تھا کہ مجھے خود کو آپ سے دور رکھنا ہوگا۔ میں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ کیوں میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے؟ مصطفیٰ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ انوشا اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ اب سب کچھ ختم ہو گیا، ہم دونوں کے درمیان وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب جب 5 سال مکمل ہوں گے اور آپ مجھے خود سے دور کر دیں گے تو میں کیا کروں گی؟ اور اگر اس دوران میں حاملہ ہو گئی تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ وہ تو بن ماں کے رہ جائے گا یا بن باپ کے۔ یہ سب میری غلطی ہے، مجھے آپ کے قریب ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ انوشا کی ان معصومانہ باتوں نے مصطفیٰ کے دل کو چھلنی کر دیا۔ وہ جانتا تھا اس کی کہی ہوئی کڑوی باتیں انوشا کے ذہن پر نقش ہو چکی ہیں۔ وہ فوراً انوشا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اسے زبردستی اپنے سینے سے لگا لیا۔ انوشا نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر دور کرنا چاہا، لیکن مصطفیٰ نے اسے مزید سختی سے بھینچ لیا۔ چپ ہو جاؤ انوشا، بس اب ایک لفظ بھی مت وہ کہنا۔ مصطفیٰ نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے نہایت پیار بھرے انداز میں کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ تم میری بیوی ہو، میرا مان ہو، میری عزت ہو۔ اور وہ 5 سال والی بات، مصطفیٰ نے اسے خود سے تھوڑا الگ کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف سچائی تھی۔ وہ سب جھوٹ تھا، حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ میں نہیں جانتا تھا میں نے وہ الفاظ ادا کیوں کیے۔ سچ تو یہ تھا، جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تھا تب تو مجھے بے حد اچھی لگی تھی، مگر اس وقت مجھے موقع ملتا تو میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا، لیکن اس وقت حالات میرے قابو میں نہیں تھے۔ اور تمہیں کیا لگا گھر والے مجھ پر اپنا حکم چلائیں گے اور میں خاموشی سے ان کی بات مانوں گا؟ تم سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی میرا ہی تھا، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا۔ ایک بار پہلے تمہیں کھو چکا تھا، لیکن دوبارہ نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اس نے انوشا کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور نہایت مان سے بولا، میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ تم 5 سال کے لیے نہیں بلکہ میری آخری سانس تک کے لیے میری زندگی میں آئی ہو۔ اور رہی بات بچے کی تو وہ ہماری محبت کی نشانی ہوگا، اسے ہم مل کر پالیں گے۔ میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انوشا نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں؟ مصطفیٰ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی، کبھی نہیں۔ اب یہ رونا بند کرو، کیونکہ تمہارے یہ آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ دوبارہ کبھی خود کو قصوروار مت ٹھہرانا۔ انوشا نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ مصطفیٰ کے سینے میں سر چھپا لیا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ ایک شام حویلی میں آنے والی شخصیت نے سب کو حیران کر دیا۔ جویریہ، جو 2 سال بعد اپنی 6 ماہ کی بیٹی اور شوہر کو ٹھکرا کر اپنے نام نہاد عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اس کے لور نے اسے بیچ راستے میں چھوڑ دیا تھا اور اب وہ ٹھکرائی ہوئی عورت بن کر واپس آئی تھی۔ مصطفیٰ، میں اپنی بیٹی کو لینے آئی ہوں۔ نور میری اولاد ہے، اس پر میرا حق ہے، جویریہ نے روتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ، جو خود ابھی آفس سے آیا تھا، سکون سے اٹھا اور جویریہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب جویریہ کے لیے نہ نفرت تھی اور نہ ہی کوئی تڑپ، صرف ایک بیزاری تھی، حق
مصطفیٰ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حق وہ ہوتا ہے جو نبھایا جائے۔ جویریہ، تم نے تو اس ننھی جان کو اس وقت چھوڑا تھا جب اسے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اسی لمحے انوشا نور کو گود میں لیے کمرے سے باہر آئی۔ نور اب 2.5 سال کی ہو چکی تھی اور وہ انوشا کے گلے میں باہیں ڈالے اسے ماما کہہ کر پکار رہی تھی۔ جویریہ نے نور کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو نور نے ڈر کر اپنا چہرہ انوشے کے کندھے میں چھپا لیا۔ یہ منظر جویریہ کے لیے کسی تماچے سے کم نہیں تھا۔ دیکھ لیا تم نے؟ مصطفیٰ نے فخر سے انوشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جویریہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت مان سے کہا، میں انوشا کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس نے نہ صرف مجھے سنبھالا بلکہ میری بیٹی کو وہ محبت دی جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ جویریہ کو حویلی میں ذلیل ہو کر لوٹنا پڑا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ کھو دیا ہے۔ جویریہ کے جانے کے بعد مصطفیٰ نے انوشا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ابھی بھی تھوڑی سی گھبراہٹ تھی۔ مصطفیٰ نے اسے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی۔ I love you۔ وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی۔ انوشا کی بے وقوفیاں اور مصطفیٰ کی محبت اب ایک دوسرے کا لازم و ملزوم حصہ بن چکی تھی۔ 2 سالوں کے بعد انوشا نے جڑواں بیٹوں کو جنم دیا جس سے ان کی زندگی مکمل ہوئی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔